الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وازواجه وذرياته. معزز سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ فرقان کی ان آیات کا بیان چل رہا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی کچھ صفات کو ذکر فرمایا ہے، اور ان صفات کے بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ کا مقصود یہ ہے کہ میں اور آپ جن میں یہ صفات نہیں ہیں، ہم اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم بھی رحمان کے خاص بندے بن جائیں. تو فرمایا کہ جو رحمان کے خاص بندے ہیں ان کی پہلی صفت عاجزی اور تواضع ہے، اور فرمایا ان کی دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی ایسا آدمی ان سے بحث مباحثہ کرتا ہے جس میں بات بڑے جھگڑے کی طرف جائے اور کوئی ایسی بات ہو جو ناخوشگوار ہو تو وہ سلامتی والی بات کرتے ہیں، یعنی جھگڑے کو بڑھاتے نہیں. اور تیسرا فرمایا کہ وہ لوگ راتوں کو اٹھ کر اپنے اللہ کے سامنے سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں. اور چوتھا فرمایا کہ وہ لوگ جہنم سے پناہ بھی مانگتے ہیں، نیکی کے کام بھی کرتے ہیں، جہنم سے پناہ بھی مانگتے ہیں. پانچواں فرمایا کہ وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو میانہ روی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، نہ تو اسراف کرتے ہیں کہ حد سے زیادہ خرچ کر دیں، اور نہ بخل اور کنجوسی کرتے ہیں کہ جتنی ضرورت ہو اس سے بھی کم خرچ کریں. اور فرمایا وہ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور زنا نہیں کرتے، اور قتل ناحق نہیں کرتے، اور اگر ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اپنے رب کے دربار میں فوراً توبہ کر لیتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں. پھر فرمایا کہ وہ لوگ جب کسی ایسی مجلس سے گزرتے ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ وہ ایسی مجلس میں جاتے نہیں کہ جہاں گناہ کی بات ہو، لغو اور بیہودہ باتیں ہوں، لیکن اگر بغیر کسی ارادے کے کبھی وہاں سے گزرنا پڑے، وہ راستہ لے کر جانا پڑے، تو مرو کراما یعنی شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، مطلب اس مجلس میں شریک نہیں ہوتے، اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. آگے فرمایا کہ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے ان کے رب کی آیتوں کے ساتھ تو لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو بہرے اور اندھے ہو کر اس پر نہیں گر پڑتے، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید میں تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں کہ قرآن ہم سے چاہتا کیا ہے، قرآن کا ہم سے مطالبہ یہ ہے. تو اس سلسلے میں نے بات عرض کی تھی کہ ایک تو ہے قرآن شریف کے فضائل بیان کرنا اور اس کی منقبت بیان کرنا،
تو قرآن شریف کے فضائل تو اتنے زیادہ ہیں جتنے انسان کے علم کے احاطے میں وہ بھی اتنے زیادہ ہیں کہ انسان اگر بیٹھے تو ان پر 1 2 4 8 10 مجلسوں میں بات نہیں ہو سکتی، بلکہ لمبا وقت چاہیے۔ اور یہ وہ ہے جو انسانوں نے سمجھا۔ حالانکہ اس قرآن کا شان اگر دیکھا جائے تو یا تو اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں جنہوں نے نازل فرمایا ہے، یا وہ ذات جانتی ہیں جن پر خدا نے یہ قرآن مجید اتارا ہے، یعنی امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی ہم لوگوں کو اس کی شان کا جیسا حق ہے وہ پتہ ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اس کی شان میں قصیدے پڑھنا یا بیان کرنا، اور اگر اس پر ہمارا عمل نہیں ہے تو یہ صرف قصیدے پڑھنا، تعریف کرنا، شان بیان کرنا ہمیں کچھ فائدہ نہیں دے سکتا، کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتا۔ کیونکہ میں نے بات عرض کی تھی، دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوشی منانے والا ابو لہب تھا جس نے اپنی باندی کو آزاد کیا تھا، لیکن جب نبی کی بات نہیں مانی قرآن اترا تبت یدا ابی لہب وتب، قیامت تک یہ قرآن اترا، برباد ہو گیا ابو لہب، اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، برباد ہو گیا۔ کیوں؟ مانا نہیں، خوشی تو منائی ہے، بات تو کی ہے۔ جناب ابو طالب اتنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں قصیدہ بھی کہا، اور جس میں یہ بھی کہا کہ علمت ان دین محمد خیر من ادیان البریہ، میں جانتا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کائنات کے ہر دین سے بہتر ہے، یہ کہہ دیا، لیکن جب مانے نہیں تو یہ کہنا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اسی طرح میں عرض کر رہا ہوں قرآن شریف کی شان اگر ہم بیان کریں اور اس کے مطابق عمل نہ کریں تو فائدہ کوئی نہیں ہوگا، بلکہ قیامت میں باز پرس ہوگی، اس لیے کہ یہ کتاب صرف اس لیے نہیں اتاری گئی کہ ہم اس کی شان بیان کر دیں، یہ کتاب اس لیے نہیں اتاری گئی کہ اس کو سال میں 1 مہینہ پڑھ دیا جائے بس ختم، بلکہ یہ کتاب اس لیے اتاری گئی ہے کہ اس کو زندگی کا دستور بنایا جائے، زندگی اس کے مطابق گزاری جائے، کتاب اللہ کے مطابق ہماری زندگی ہو۔ تو میں نے عرض کی تھی بات کہ قرآن مجید فرقان حمید کے 5 حقوق ہر انسان پر ہیں، ہر ماننے والے پر قرآن مجید کے 5 حقوق ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو بھی اس کائنات کا انسان ہے وہ قرآن کو مانے، پہلی بات تو یہ، جب مان لیا پھر آگے والے حقوق ہیں، اور اگر مانا ہی نہیں ہے تو پھر تو بات ختم ہے۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم قرآن مجید کو مانتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ جی جناب باقی جو 4 چیزیں ہم ان پر عمل نہیں کریں گے، زبان سے نہیں کہتے، حالات ہمارے یہ ہیں، میری چال چلن، میرے جو بھی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا، یورپ اور جو اپنے آپ کو مہذب تہذیب یافتہ لوگ کہتے ہیں دنیا کے، چاہے وہ کون سا بھی ہو، ہم نے ان کے پیچھے چلنا ہے۔ بھائی بات یہ ہے کہ آپ اگر ذرا غور کریں، میری اور ان کی بنیاد میں ہی فرق ہو گیا۔ میری بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، قرآن کو ماننا پہلے نمبر پہ۔ جب یہ میری بنیاد ہے تو میں نے باقی قرآن مجید کے 4 حقوق بھی ادا کرنے ہیں۔ ان کی بنیاد کیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننا ہی نہیں ہے۔ اب انہوں نے تو مانا ہی نہیں، وہ اس ٹریک پہ کیسے چلیں؟ یہ تو وہی بات ہو گئی۔ مثلا ایک مثال دے دیتا ہوں ایسے ہی دنیاوی لیول پہ کہ جی جناب میں اسکول جاتا ہوں، اب میں کہوں جناب جتنے بھی میرے دوست ہیں وہ بھی سارے اسکول چلیں، یہ جائیں گے تو میں جاؤں گا ورنہ نہیں جاؤں گا، تو مجھے گورنمنٹ کہے گی کہ میاں صاحب آپ کو ہم تنخواہ دیتے ہیں، آپ ہمارے یہاں ملازم ہیں، یہ ملازم نہیں ہیں، یہ آئیں نہ آئیں ان پر کوئی معیار نہیں ہے، آپ کو ہر حال میں آنا پڑے گا یا ڈیوٹی دینی پڑے گی۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اب ساری دنیا کے مسلمانوں کے علاوہ جتنے افراد ہیں وہ قرآن پر چلیں نہ چلیں، میں نے چلنا ہے، اس لیے کہ میری بیس ہی بدل گئی، بنیاد ہی بدل گئی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ میں آ گیا، میں نے قرآن کو مان لیا، اب مجھے قرآن کے تمام حقوق ادا کرنے ہیں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے انہوں نے مانا نہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ باقی جو زندگی ہے ہم نے ان کے مطابق گزارنی ہے۔ بھئی انہوں نے تو مانا ہی نہیں ہے، وہ کیوں چلے؟
میں کہتا ہوں جی میرے کپڑے ایسے ہوں، میرے چلنے پھرنے کا انداز ایسے ہو، میری زندگی گزارنے کا انداز ایسے ہو جیسے ان لوگوں کا ہے جو قرآن کے منکر ہیں۔ یہی بات ہمارے مولانا ابو الحسن علی ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے۔ فرماتے تھے میاں دیکھو، اسلام لانے کے بعد ہماری زندگی گزارنے کا انداز بھی اور ہے، میری بات سمجھیے گا، میری بات سمجھیے گا، قیمتی بات کر رہا ہوں، زندگی گزارنے کا انداز بھی اور ہے اور کامیاب ہونے کا انداز بھی اور ہے، دونوں جہانوں میں، صرف ایک جہان میں نہیں، دونوں جہانوں میں ہمارا کامیاب ہونے کا انداز اور ہے، کیونکہ ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا۔ اب ہمارا انداز وہ نہیں ہے جو اس شخص کا ہے جو خدا کا منکر ہے، اب ہمارا انداز وہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا انداز کیا ہے کہ ہم نے مکمل اسلام پر عمل کرنا ہے، پھر اللہ نے ہمیں دونوں جہانوں کی ترقیاں دینی ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے مکہ میں جب دعوت دی اور سب حضرات کو اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا تو جمع کر کے آپ نے یہ فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ لایا ہوں، اگر تم اس کلمے کا اتباع کر لو، عرب بھی تمہارے غلام، عجم بھی تمہارے غلام، ساری دنیا تمہارے تابع ہوگی، تم سرداری کی زندگی گزارو گے، تم عزتوں والی زندگی گزارو گے۔ تو یہ ابو جہل آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا کہنے لگا؟ اس نے اپنی ران پر ہاتھ مارا اور کہا وَأَبِيكَ عَشْرُ كَلِمَاتٍ وَأَبِيكَ عَشْرُ كَلِمَاتٍ، محمد تیرے باپ کی قسم ایک کلمہ ایسا نہیں، ایسے 10 کلمے کہنے کے لیے تیار ہیں کہ دنیا پہ ہماری حکومت ہو جائے۔ آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ لو، پھر دیکھو ساری دنیا پہ تمہاری حکومت ہوتی ہے یا نہیں، پھر دیکھو تمہارا جھنڈا بلند ہوتا ہے یا نہیں۔ اقبال مرحوم اس حقیقت کو سمجھ کر کیا کہتے ہیں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ہوئے ذلیل و خوار تارک قرآن ہو کر۔ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، آج ہم دنیا میں ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں، ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ مال سے کبھی عزت نہیں ملا کرتی، میری بات یاد رکھیں، مال سے کبھی عزت نہیں ملا کرتی۔ کتنا مال ہے آج مسلمانوں کے پاس، اور سب سے زیادہ اس وقت دنیا میں مال ہمارے جن ممالک کے پاس ہے، آج وہ دنیا کی طاقتوں کے سامنے بے بس ہیں یا نہیں؟ وہ بھیک مانگ رہے ہیں ان سے زندگی کی، ان کے حکمران بھیک مانگ رہے ہیں ان سے زندگی کی۔ جب مسلمانوں کا حکمران بھیک مانگے ان سے زندگی کی، کیا ہو رہا ہے؟ ساری دنیا میں ایسے ہو رہا ہے، تمام ہمارے مسلم سربراہان ان سے بھیک مانگ رہے ہیں اپنی زندگی کی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم تھوڑے اپنے اسلام کے ساتھ نہیں، معاف کیجیے گا، اسلام کے ساتھ نہیں، ملک کے ساتھ بھی مخلص ہو گئے تو پھر ہماری سیٹ بھی گئی، ہماری زندگی بھی گئی۔ بھیک مانگ رہے ہیں دنیا سے، ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ آپ سب دیکھ رہے ہیں حالات، پاکستان سمیت پوری دنیا کے کیا حالات ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ مال تو ہے، ہم سے زیادہ ان کے پاس مال ہے، حکمرانوں کے پاس مال ہے، لیکن مال سے اس مسلمان کی زندگی عزت والی نہیں بن سکتی، عزت والی نہیں بن سکتی۔ اور آج جن کے پاس مال نہیں ہے، جن کے پاس پوری دنیا کی طاقتیں لڑنے کے لیے آ گئیں، آج آپ نے دیکھا ہے کیا ہو رہا ہے؟ بھیک مانگ رہا ہے، اپنی عزت کی بھیک مانگ رہا ہے کہ ہمیں نکلنے دو، ہمیں جانے دو۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ کیونکہ جو بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے گا اس کی کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے، سرکار دو عالم کا اتباع۔ اب ہمارا مسئلہ یہاں خراب ہو گیا، ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد، قرآن کو ماننے کے بعد ہم نے کہا جی قرآن کے حقوق ہم ادا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یورپ ادا نہیں کرتا، اس لیے کہ جو دنیا میں اپنے آپ کو تہذیب یافتہ لوگ کہتے ہیں وہ ادا نہیں کرتے، حالانکہ ان کا مسئلہ ہی اور ہے۔ میں نے جیسے اپنی مثال دی، میں نے ڈیوٹی پہ جانا ہے، آپ نے ڈیوٹی پہ نہیں جانا، آپ سے گورنمنٹ نہیں پوچھے گی۔ اگر میں کہوں گا کہ جناب یہ جائیں گے تو میں جاؤں گا، تو گورنمنٹ مجھے کہے گی جناب یہاں سے نکلو، نکلو یہاں سے، کیونکہ ان کی ڈیوٹی نہیں ہے، تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو جب میں نے کلمہ پڑھا، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، صرف مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ میں بات یہاں کرتا رہتا ہوں، مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مسلمان کو شیطان نے ایک جھانسا دے دیا ہے، آسان سا جھانسا، بالکل ایزی۔ کیا ہے؟ آپ جس سے بات کریں، ہاں بھائی نماز آپ نہیں پڑھتے 5 وقت، تو وہ فوراً کیا کہیں گے؟ مولوی صاحب اللہ توفیق دے، ہم تو دنیا دار آدمی، ہم تو دنیا دار آدمی ہیں۔ شیطان نے جھانسا دے دیا،
کہ جان چھڑانی ہے یہ کہو بھائی جان آپ داڑھی رکھ لیں شریعت کا حکم ہے، مولوی صاحب دعا کریں ہم تو دنیا دار آدمی، بھائی آخرت میں یہ نہیں چلے گا تو دنیا دار آدمی ہے۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ دنیا دار نہیں ہے، وہ دیندار ہے، وہ دیندار ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والا دنیا دار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ کو پتہ ہے کیا حیثیت ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والے کی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے کعبہ تیری خوشبو بڑی پیاری ہے، تو مجھے بڑا پیارا ہے، تو اللہ کے ہاں بہت ہی عزت والا ہے، لیکن تجھ سے زیادہ عزت مسلمان کی ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ حب رسول اللہ تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے، محبوب تھے حضور کے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ بچپن میں چھوٹے تھے، اب کیا معاملہ تھا، رنگ کے بالکل کالے تھے کیونکہ ان کی امی جان حضرت ام ایمن کالی تھی، پھر غلام کے بیٹے تھے حضرت زید کے، غلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام کے بیٹے تھے، تو عرب معاشرے میں یہ تھا کہ غلام کا بیٹا ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوا کرتی تھی، اور پھر کالا بالکل رنگ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، حضرت اسامہ آ گئے، بچپن میں چھوٹے ہیں، ان کی ناک بہ رہی ہے، میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرے منہ پر کراہیت دیکھی، ناگواری دیکھی۔ میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں سندھی زبان میں، بچپن میں تھا تو ہماری بہن کی شادی ہو گئی پہلے، تو وہ بیچاری آتی تھی ہمارے ہاں، اب بھی آتی ہیں الحمدللہ، نا سمجھی کا زمانہ تھا، تو کیا ہوتا تھا ان کے بچے رات کو روتے تھے، میں ناراض ہو جاتا جی میری نیند خراب ہوتی، مدرسے میں تب نہیں تھا، میری نیند خراب ہوتی ہے۔ تو پھر وہاں میں نے ایک جملہ سنا، ہماری والدہ صاحبہ فرماتی ابا پرایو بار روئے متھے میں سور، پینجو بار روئے ہیئے میں سور، سمجھو تھا ہیئے میں سور۔ تو حضرت اسامہ آئے، چونکہ غیر کے ہیں، غلام ہیں، اور کمال یہ ہے کہ میری اور آپ کی امی جان امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بھی خود بیان کر رہی ہیں۔ فرمایا مجھے ناگواری ہوئی کہ ان کی ناک بہ رہی ہے، اب ان کی ناک کیسے صاف کروں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھے ناک صاف کرنے کے لیے۔ جب میں نے حضور کو دیکھا میں لپکی، میں نے ان کی ناک صاف کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو اپنی گود پر بٹھایا اور گود میں بٹھا کر فرمایا عائشہ حبی اسامہ، اسامہ سے محبت کر، اس لیے کہ تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ جب حجۃ الوداع ہو رہا ہے، آخری پہلا اور آخری حج، امام الانبیاء سواری پر سوار ہیں، سارے لوگ پیدل ہیں، لیکن نبی کے پیچھے سوار ہونے والا کون ہے؟ حسین نہیں ہے، حضرت حسن نہیں ہے، حضرت علی نہیں ہے، حضرت جعفر نہیں ہے، حضرت عباس نہیں ہے، بلکہ یہی غلام کا بیٹا زید بن حارثہ پیغمبر کے پیچھے سوار ہے۔ نبی نے اپنے پیچھے سوار کیا ہوا ہے کائنات کو دکھانے کے لیے۔ تو یہ حضرت اسامہ اتنے محبوب ہیں، اتنے محبوب، اور جو آخری لشکر میرے نبی نے بھیجا ہے اس کی قیادت کس کو دی ہے؟ زندگی میں جو آخری لشکر کا فیصلہ ہوا اس کی قیادت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی، جن کی سرکردگی میں چلنے والے حضرات شیخین بھی تھے، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے ماتحتی میں نبی نے دیا، اور پیغمبر نے فرمایا یہ لشکر جائے گا رومیوں کے خلاف لڑنے اور اسامہ اس کی قیادت کرے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں آپس میں باتیں ہوئی اس بات پر کہ شیخین جا رہے ہیں، ابو بکر صدیق جیسا انسان جا رہا ہے، ابو بکر کو سپہ سالار بنانا چاہیے، لشکر کا امیر بنانا چاہیے۔ سنو میرے اور آپ کے نبی نے کیا فرمایا، ممبر پر بیٹھے اور میرے نبی نے فرمایا لوگو اللہ کی قسم تم نے اس کے باپ زید کی عمارت پر بھی یہ باتیں کی تھی اور اسامہ کی عمارت پر بھی یہ باتیں کر رہے ہو، اللہ کی قسم جیسے زید عمارت کا حقدار تھا ویسے اسامہ بھی جرنیل بننے کا حقدار، اتنی محبت تھی۔ اور فرمایا میری اور آپ کی امی جان نے ایک دن کیا ہوا، گھر میں آئے، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوتے تھے نا، اللہ اکبر کبیرہ، خوش ہوتے تھے تو امی جان عجیب الفاظ فرماتی ہیں،
کہ جب سرکار دو عالم خوش ہوتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ ایسے کھلتا تھا جیسے تازہ آپ کے چہرے اقدس پر سونے کا پانی لگا دیا گیا، ایسا کھلتا، سبحان اللہ، ایسا کھلا ہوا آئے۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو آپ بہت خوش ہیں، بہت خوش ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں عائشہ تمہیں پتہ نہیں ہے، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں ہے یہ معاملہ ہو گیا۔ فرمایا عائشہ تمہیں نہیں پتہ؟ میں نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا آج تو عجیب معاملہ ہو گیا، زید اور اسامہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں لیٹے ہوئے تھے باپ بیٹا، ان کے چہرے پہ چادریں ڈلی ہوئی تھی، ایک ہی چادر میں دونوں باپ بیٹا مسجد میں سو رہے تھے۔ میں نے عرض کیا نا حضرت زید بڑے خوبصورت تھے اور حضرت اسامہ بالکل رنگ کے کالے اور سیاہ تھے، دونوں لیٹے ہوئے تھے، پاؤں ظاہر تھے، چہرے ڈھکے ہوئے تھے، دونوں باپ بیٹا مسجد نبوی میں ایک چادر میں سو رہے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا عرب کا سب سے بڑا قیافہ شناس آیا مسجد نبوی میں، سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ عائشہ منافقین تان کرتے تھے کہ اسامہ زید کا بیٹا نہیں ہے، میں کہتا تھا کہ اسامہ زید کا بیٹا ہے، لیکن منافقین کی زبانیں بند نہیں ہو رہی تھی۔ آج تو عجیب معاملہ ہو گیا، عرب کا سب سے بڑا قیافہ شناس مسجد نبوی میں آیا، یہ باپ بیٹا سو رہے تھے، چہرے چھپے ہوئے تھے، پاؤں دونوں کے ظاہر تھے، کھڑے ہو کر کہنے لگا ہذی اقدام بعضھا ببعض، یہ تو باپ بیٹے کے پاؤں ہیں۔ آج منافقین کا منہ بند ہو گیا عائشہ۔ میرا نبی اس پر عنصر مطلب خوشی کا انداز ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اور ہمارے حضرت سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پیغمبر جب خوش ہوتے ہیں تو جنت بھی خوش ہو جاتی ہے، جنت بھی خوش ہو جاتی ہے، امام الانبیاء خوش، سبحان اللہ۔ اور اب معاملہ کیا ہے، میں عرض کر رہا تھا مسلمان، میری اور آپ کی اللہ کے یہاں کیا قدر و قیمت ہے۔ یہی اسامہ بن زید اتنے جن کے فضائل ہیں، ایک جنگ میں انہوں نے کیا کیا، ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ وہ آدمی کیا تھا جس نے مسلمانوں کے بڑے بڑے آدمیوں کو شہید کیا اس جنگ میں، بڑے بڑے آدمیوں کو۔ حضرت اسامہ اس کے پیچھے تھے، جب کافی آدمیوں کو وہ شہید کر چکے، حضرت اسامہ نے اس کو جا کے لے لیا اور اس پر حملہ کیا۔ جب وہ گر گیا اور حضرت اسامہ کے نیزے کی بالکل زد میں آ گیا، اس نے فوراً کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت اسامہ نے اس کو مار دیا کہ حالت جنگ ہے، اتنے مسلمان شہید کیے ہیں اور یہ اس لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، ظاہری سی بات ہے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ ایک بات یاد آ گئی، محمود غزنوی رحمہ اللہ تعالی نے جب سومناتھ پر حملہ کیا تو ایک وہاں کا بہت بڑا پنڈت تھا، وہ آ کے گرفتار ہوا۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی اس کو قید میں ڈال دو۔ اس نے کہا جی ٹھہریں، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ہاں کلمہ پڑھو تو تمہیں آزادی، پھر تم ہمارے بھائی ہو۔ اب جناب کیا ہوا، وہ کلمہ پڑھنے لگے تو اس کے منہ سے نکلے رام 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 رام۔ فرمایا بھائی یہ کیا، تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں جی آپ ٹھہریں۔ پھر جب دوبارہ پھر یہی الفاظ نکلے، پھر جب تیسری مرتبہ یہی الفاظ نکلے، پھر جب غصہ آیا چوتھی مرتبہ کلمہ نکلا تو کہنے لگا بادشاہ جلدی نہ کریں، ساری زندگی کا رام رام ہے، نکلتے ہی نکلتے نکلے گا۔ تو وہ جو دیکھی کہ نیزہ آ رہا ہے فوراً کلمہ پڑھا۔ یہ میں آپ کو مسلمان کی شان بتا رہا ہوں۔ حضرات صحابہ پریشان ہو گئے کہ حضرت اسامہ نے ایسے آدمی کو قتل کر دیا جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا تھا۔ اور کہاں پڑھا؟ میدان جنگ میں۔ کہاں پڑھا؟ اتنے آدمی شہید کرنے کے بعد پڑھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب یہ دوبارہ لشکر واپس پہنچا مدینہ شریف، حضور کے سامنے بات رکھی گئی کہ اسامہ نے بندے کو مار دیا جس نے اخیر وقت میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا۔ میرے نبی نے حضرت اسامہ کو بلایا۔ اسامہ کیا معاملہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ اس نے خوف سے پڑھا ہے، جان بچانے کے لیے پڑھا ہے، کیونکہ اتنے آدمی وہ شہید کر چکا تھا بڑے بڑے لوگ، اور جب میری زد میں آیا تو جب نیچے گر گیا اس نے اس وقت کلمہ پڑھا ہے اپنی جان بچانے کے لیے۔ تو میرے نبی نے فرمایا یا اسامہ، اے اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت کے دن وہ شخص جاء بلا الہ الا اللہ، جاء بلا الہ الا اللہ۔ میرے نبی فرما رہے، بار بار فرما رہے ہیں اسامہ قیامت میں تیرا کیا ہوگا جب یہ شخص لا الہ الا اللہ کے ساتھ آئے گا؟ اسامہ قیامت میں تیرا کیا ہوگا
ہوگا جب یہ شخص لا الہ الا اللہ کے ساتھ آئے گا۔ 3 مرتبہ نبی نے فرمایا، حضرت اسامہ رونے لگے اور اتنے فضائل والے انسان نے کہا کاش آج کے دن میں مسلمان ہوتا، اس سے پہلے میں مسلمان نہ ہوتا کہ میرے گناہ سارے دھل جاتے۔ اتنا بڑا گناہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والے کا۔ تو میں عرض کر رہا تھا مسلمان کی یہ شان ہے، تو ہماری تو اللہ کے یہاں یہ شان ہے، لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں جناب ہم نے اس حال میں چلنا ہے جس میں وہ چل رہے ہیں۔ حالانکہ دیکھیں عقلی بات ہے، عقلی بات ہے، جذباتی بات نہیں ہے، عقل کی بات ہے۔ جب وہ آپ کی سول کا ملازم ہی نہیں ہے، وہ یہاں کیوں آ کر نوکری کرے گا؟ جب اس نے لا الہ الا محمد الرسول اللہ پڑھا ہی نہیں ہے تو وہ تمہارے دین پر کیوں چلے گا؟ تمہارے نبی کے طریقے پر کیوں چلے گا؟ اس نے تو چلنا ہی نہیں ہے۔ ہم ان کے پیچھے جا رہے ہیں، دوڑے جا رہے ہیں، دوڑے جا رہے ہیں، دوڑے جا رہے ہیں، لیکن اس نے تو اس راہ پہ چلنا ہی نہیں ہے کیونکہ اس نے مانا نہیں ہے۔ اب میں کہوں لا الہ الا محمد رسول اللہ بھی پڑھوں، قرآن کو بھی مانوں، لیکن قرآن کی نہ مانوں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ نہیں مانتے، وہ نہیں مانتے۔ اب دیکھیں یہ بے وقوفی ہے یا نہیں؟ سیدھی سی بات ہے، بے وقوفی ہے، کیونکہ میرا راستہ الگ، ان کا راستہ الگ، یہی 2 قومی نظریہ ہے۔ آپ اٹھا کے دیکھیں پاکستان کا 2 قومی نظریہ کیا ہے کہ ہندو سارا جو کفر ہے وہ ایک طرف، اسلام سارا ایک طرف۔ اسی نظریے پر تو ہمیں یہ ملک ملا ہے، لا الہ الا محمد الرسول اللہ پہ ہم نے یہ ملک لیا ہے، اسی نظریے کی بنیاد پر ہم نے یہ ملک لیا ہے کہ ہمارا 2 قومی نظریہ، وہ الگ قوم ہے، ہم الگ قوم ہیں، ان کی زندگی کا اسٹائل الگ ہے، ہماری زندگی کا اسٹائل الگ ہے، ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔